اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین نماز استغاثہ بی بی ام البنین علیہ السلام کا طریقہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ایسی مجرب ترین نماز استغاثہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اور عرفاء اس نماز استغاثہ کے ذریعے اپنے مقصد کو اور اپنی خواہش کو حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ کام جو کسی بھی دعا، کسی بھی وظیفے اور کسی بھی عمل کے ذریعے نہ بن پا رہا ہو، مومنین باب الحوائج ابو الفضل عباس علمدار کی والدہ کی اس نماز استغاثہ کو پڑھ کر دیکھیے۔ ایک مرتبہ آپ اس نماز استغاثہ کو پڑھیں گے، باخدا تمام زندگی جب بھی آپ کسی مسئلے کا شکار ہوں گے، آپ اسی نماز استغاثہ ام البنین کو پڑھیں گے۔ فوراً کے فوراً حاجات کی قبولیت کے لیے تیر بہدف ترین یہ نماز استغاثہ ام البنین ہے۔ اس کا پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹ ہی نہیں سکتا۔ عمل مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ کی حاجات قبول و مقبول نہ ہوں تو آپ بارگاہ ابو الفضل عباس میں شکایت کر سکتے ہیں۔ مومنین لازماً اپنے ناممکن اور بگڑے ہوئے کاموں کی بن جانے کے لیے، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑنے کے لیے، اپنے کھوئے ہوئے سہاروں کو حاصل کرنے کے لیے اس نماز استغاثہ بی بی ام البنین کو لازماً پڑھیں۔ گھر، اولاد، شادی، کاروبار، رزق کا ہر مسئلہ فوراً کے فوراً آپ کا حل کر دیا جائے گا۔ شدید پریشانی کے لیے یہ بے انتہا مجرب ترین نماز استغاثہ ام البنین ہے۔ اگر جاگتی آنکھوں سے آپ معجزات اور کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ استغاثے والی نماز ام البنین آپ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں لازماً پڑھ کے دیکھیں۔ جو آپ کے بخت و مقدر اور نصیب میں نہیں ہوگا وہ بھی آپ کو اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے لازماً عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب مومنین نے کرنا یہ ہے کہ نماز استغاثہ ام البنین بے انتہا آسان ترین وظیفہ عمل ہے۔ کل 5 منٹ کا یہ عمل و وظیفہ ہے۔ 11 دن 11 ڈیز کنٹینیوسلی مومنین نے اس نماز استغاثہ ام البنین کو کسی ایک وقت مقررہ پر پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے آج اس نماز کی شروعات کی، آج اس نماز کا پہلا دن تھا مثال کے طور پر، اور آج آپ نے اس نماز کو شام 5 بجے پڑھا۔ مثال دے رہی ہوں یہ فار ایگزامپل، جیسے آج آپ نے اس نماز کو شام 5 بجے پڑھا تو پھر آپ نے آئندہ 11 دنوں تک 11 ڈیز تک آپ نے کنٹینیوسلی روزانہ شام 5 بجے ہی اس نماز استغاثہ ام البنین کو پڑھنا ہے۔ اس نماز کے لیے فقط ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط ہے وقت کی۔ پہلے دن جس وقت پر آپ نے نماز پڑھی ہے 11ویں دن تک آپ نے اسی وقت پر نماز پڑھنی ہے، اور یقین جانیے 11 دن بہت دور کی بات ہے۔ مومنین کو، اکثریت میں مومنین کو 2 سے 3 دنوں کے اندر ہی ان کی حاجات مل جاتی ہیں۔ پھر آپ کی مرضی، آپ اس نماز استغاثہ کو کنٹینیو کریں یا آپ اس نماز استغاثہ کو چھوڑ دیں۔ اچھا، عمل کرنے کے لیے مومنین جب ایک وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی ایک وقت آپ مقرر کر لیں 11 دنوں کے لیے، تو پھر آپ نے باوضو ہونا، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز استغاثہ ام البنین پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ اب اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر انا آتیناک الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ قدر اور دوسری میں 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد جو آپ تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، اس تسبیح کو آپ نے بی بی ام البنین کی جانب سے 11 کے 11 دنوں تک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرنا ہے۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی 34 ٹائمز اللہ اکبر اور 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور اس تمام عمل کا ہدیہ
اس تسبیح کا ہدیہ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا کا ہدیہ آپ نے بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں ام البنین کی جانب سے پیش کرنا ہے. پھر پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کے حق زہرا کا واسطہ دے کر بی بی ام البنین کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر بگڑی کو بنا دیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین.